بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، ان کے چچا زاد بھائی نے تمام وارث ان کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا، اور خود صبح کو ان کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائے۔ ان پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نو عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا بڑا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اس کے کام آئے۔ وہ مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا، اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ جب یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ اللہ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا، اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی، اور اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا، اور ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ، اور شرط یہ کی ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہی کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر کے ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر ہو جانے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر کے آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال
کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ اب اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا اور اس کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی، جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی جو اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا چلا گیا۔ خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے الگ لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود باوجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی، اور کیوں نہ ان کی اشارے ہی سے مردوں کو زندگی ملتی ہے ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے مگر اس کا پول کھل ہی کر رہتا ہے، اور جس طرح حکمت ربانی سے بنی اسرائیل نے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حکم ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے، اس کی رضا جوئی سے دین و دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گائے معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بت ہی کی پوجا کی تھی، اس لیے اللہ نے انہی کے ہاتھوں ایک گائے ہی کو ذبح کروا دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اصل معبود تو وہ ہے جو اس گائے کو بھی ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔